ونسلم على سيدنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورحيمنا وكريمنا وملجانا مأوانا ووكيلنا وكفيلنا ووسيلتنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود و سلام السلام السلام وعلى آلك وصحبه يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال متهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان الكرم. نہایتی وجب والاحترام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عظیم علماء اہل سنت اور عظیم عوام اہل سنت، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا بے پایہ کرم ہے اور اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا بے پایہ احسان ہے اور اس کا بھی حد شکر ہے کہ اس نے اپنی خاص توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا، اور اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے، اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، اپنا ہی محتاج رکھیں۔ یہ دعا کرتے رہا کریں۔ میں یاد کراتا رہتا ہوں، اپنے معمولات میں دعا کو شامل فرمائیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی امت کی ہمدردی میں، امت کے پیار میں، امت کی شفقت میں، امت کے خاتمہ بالخیر کے لیے یہ خصوصی طور پر امت کو ترغیب دی ہے کہ یہ دو دعائیں تمہارے اوپر فرض ہیں اور یہ دعائیں کرتے رہا کریں، خود بھی کیا کریں
گھر والوں کو بھی بتایا کریں، یاد دہانی کراتے رہا کریں، رشتہ داروں کو بھی، دوست احباب کو بھی۔ اگر آقا علیہ السلام نے ہم سے اتنی محبت کی ہے تو ہمیں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ ابھی جو بیان کر رہے تھے نا حضرت صاحب، اس میں انہوں نے ایک نقطہ پیش کیا تھا کہ ان کے مختلف علاقے ہوں گے اور مختلف ان کی قومیں ہوں گی، لیکن جب بھی وہ جمع ہوتے ہیں، جس طرح آج ہم جمع ہیں، جس طرح آج ہم جمع افتوار اس حاضری میں ہیں، مختلف محفلیں ہوتی ہیں، درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہے، محفل میلاد ہے، جمعے کا اجتماع ہے، عیدین کا اجتماع ہے، اس کے علاوہ اور اجتماعات ہیں۔ یہ تو ہم ماشاءاللہ الحمدللہ ہر 8 دن کے بعد اجتماع ہو رہا ہے، اور وہ جمع فقط کس لیے ہوتی ہیں؟ اللہ کے ذکر کے لیے۔ کوئی ذاتی مقصد نہیں ہوتا، کوئی ذاتی غرض و غایت نہیں ہوتی، کوئی ذاتی لالچ نہیں ہوتا، اس میں کوئی ذاتی طمع نہیں ہوتا۔ اس کی نیت، اس کا ارادہ، اس کی غرض و غایت اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ آپ اس نقطے پہ ماشاءاللہ میرے خیال میں توجہ کی ہوگی کہ ان کا فقط ارادہ اور نیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ صرف جمع اس لیے ہوتی ہے، یجتمعون علی ذکر اللہ، صرف اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ قبیلے بھی ان کے الگ الگ، قومیں ان کی الگ الگ، علاقے بھی ان کے، تو ہمارے بھی علاقے الگ الگ، ہم تو ایک علاقے کے نہیں، وہ کہیں سے آئے وہ کہیں سے آیا، قومی الگ ہے، لیکن قربان جائیں یہ ادا اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے۔ لیکن اس میں ایک نقطہ خاص ہے کہ ذاتی لالچ نہ ہو، ذاتی غرض و غایت نہ ہو، ذاتی مقصد نہ ہو، صرف اور فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جمع ہو، اور ان آپس میں محبت بھی ہے۔ اس میں بھی توجہ رکھیں، اگر آپس میں محبت ہے تو وہ بھی رب کی رضا کے لیے۔ ہمارا شبہ تو عجیب سا ہو چکا ہے، ہم تو سارے کام اپنی ذاتی مقاصد کے لیے کر رہے ہیں، محبت اور پیار ذاتی مقصد کے لیے ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں؟ میرا آقا علیہ السلام نے یہ بات واضح کر دی ہے، جمع ہوتی ہیں ذکر کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، آپس محبت ہے، پیار ہے، جو کچھ بھی ہے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اب یہاں کہ میں ساتھ بڑی خاص بات شامل کر رہا ہوں، میں حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا کہ جب بھائی اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے نکلتا ہے، کیا اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے نکلتا ہے، صرف اس کا مقصد ہوتا ہے زیارت، مقصد ہوتا ہے ملاقات، مقصد ہوتا ہے کہ مجھ سے ملاقات کروں اور اس کی زیارت کر لوں، چند لمحے اس کے پاس بیٹھ جاؤں۔ اب وہ گھر سے نکلا ہے، اب میں بات کیا بیان کر رہا تھا کہ اس کا یعنی مقصد اور لالچ کیا ہے؟ صرف رب کی، یہ جملے پہ غور کریں۔ اب وہ گھر سے نکلا ہے، ابھی ملاقات نہیں ہوئی، ابھی وہاں پہنچا نہیں ہے، ابھی ملاقات نہیں، آمنا سامنا نہیں ہوا، کوئی گرم کوئی ٹھنڈا کوئی مہمان نوازی، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ گاڑی پہ سوار ہے، وہ جہاز میں جا رہا ہے، وہ پیدل جا رہا ہے، پتہ نہیں کتنا وقت ہے، پتہ نہیں کتنا فاصلہ ہے، پتہ نہیں کہاں اس کا گھر ہے، ابھی وہ گھر سے نکلا ہے۔ لیکن نیت المؤمن خیر من عملہ، لیکن اس کی نیت بڑی خالص۔ اب اللہ تعالیٰ کی نظر کس پہ ہوتی ہے؟ اس کی نیت پہ ہوتی ہے، اس کے ارادے پہ ہوتی ہے، وہ تو ارادہ کے داخلہ نا۔ جملہ بڑا خاص ہے دوستو، جب وہ گھر سے نکلتا ہے، ابھی وہ پہنچا نہیں، میں پہلے جملہ بول رہا ہے، ابھی وہ پہنچا نہیں، ملاقات نہیں، ابھی بیٹھے نہیں، مسافہ معانقہ کچھ نہیں ہوا، کوئی مہمان نوازی نہیں ہوئی، لیکن ماشاءاللہ راستے میں فرشتے دو آتے ہیں، اس کے دل سے مخاطب ہوتے ہیں، ہاں جی کہاں جا رہے ہو؟ جی اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ باتیں سننے کے لیے نہیں ہے، آج ہم نے مجالس کو، محافلوں کو، سب کو ہم نے روایتی بنا دیا ہے، رسمن بنا دیا۔ دوستو نہیں، اس سے نکلیں، اپنے آپ کو نکالیں، اس سے ورا ہو جائیں، روایتی نہ رکھیں، رسمن نہ رکھیں۔ اگر ہم آقا علیہ السلام کے آل کے شہزادوں کی بارگاہ میں ہفتہ وار حاضری کے لیے آ رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا ارادہ کیا ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ رسمن روایتی نہ کریں، حقیقت پر مبنی کریں، اور ہر چیز کی حقیقت ہے، قرآن حقیقت ہے، میرا آقا کی حدیث حقیقت ہے، ان کی زندگی حقیقت ہے، نماز روزہ یہ سب حقیقت ہے، مساجد حقیقت ہے، اللہ والوں کی مجلس میں آنا، ان کی زیارت کرنا، ان کے ملفوظات ارشادات سننا، ان پر عمل کرنا، یہ حقیقت ہے۔ اگر حقیقت نہ ہوتی تو آقا کے آل کے شہزادے سب کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے،
کہ میں تو اپنے آقا کا یعنی آقا کا شہزادہ ہوں، میری رگوں میں تو خون ان کا ہے، مجھے کسی چیز کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم، سید امام علی شاہ صاحب کی بارگاہ میں ہر آنے والا شخص جو ان کی ساری زندگی میں آتا رہا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ اپنے نانا جان کی سنت سے ہٹ کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کا ہر عمل، ان کا ہر فعل، ان کی ہر ادا، ان کا ہر کام اپنے نانا جان کی سنت کے مطابق ہوتا ہے، اور ہر آنے والے کو ایک جملہ ضرور بولتے، یہ ان کی تعلیم تھی، یہ ان کا درس تھا، یہ ان کا سبق تھا، یہ ان کا دفتر فکر تھا جو ہمیں وہ دیتے تھے۔ ان کا ایک ہی سبق ہوتا جب بھی کوئی آتا، کیونکہ میں تو ان کی ظاہری زندگی میں زیادہ نہیں کر سکا، لیکن ان کے جو گرد و نواح رہے، قریب رہے، ان سے یہ باتیں ملتی رہی۔ پھر الحمدللہ جو ان کی عظمت میں کتابیں لکھی گئی، اس میں سے یہ جملہ ملتا ہے کہ یہ جملہ ان کی زبان بھی ہوتا تھا۔ کون سا جملہ؟ بیلیا نماز پڑھنی۔ اب یہ جملہ تو ہم نے سن لیا نا، میں نے سنا دیا، آپ نے سن لیا، میں نے۔ اب اس کے بعد پتا چلے گا کہ آقا کے آل کے شہزادے کی بارگاہ میں کس محبت میں، جس پیار میں، جس لگن میں ہم آئے ہیں، اب ہم یہاں سے نکلیں گے تو کیا ہماری نماز قضا ہو جائے؟ کیوں نماز قضا کیوں؟ محبت کا تقاضا خدا کی قسم یہی ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو مزین کریں، زندگی کو خوبصورت بنائیں۔ آئیے محترم، میں ایک بات کر رہا تھا، اب فرشتے اس کے دل سے مخاطب ہوئے، ہاں جی کہاں جا رہے ہو جی؟ اللہ ہے، وہ کہتے ہیں میں اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کوئی اس سے رشتہ داری، یہ رشتہ داری تو نہیں ہے، کوئی لین دین بھی نہیں ہے، تو پیسہ دیا یعنی اس کے دل کو ٹٹولا جاتا، کھنگالا جاتا، بار بار سوالات ہو رہے ہیں، جواب ایک ہی مل رہا ہے، صرف اس کی رضا کے لیے ملاقات، کوئی اس میں کوئی اور ارادہ نہیں ہے، کوئی نیت نہیں ہے۔ جتنا دل کو کھنگالا گیا، جواب ایک ہی ملا ہے کہ صرف فقط رب کی رضا کے لیے اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ اس سے قبل ایک میں نے جملہ بولا تھا، ابھی ملاقات نہیں ہوئی، آمنا سامنا، وہاں پہنچا، مصافحہ معانقہ کچھ بھی نہیں، وہ ٹھنڈا گرم نہیں، مہمان نوازی نہیں ہے۔ اب راستے میں ہی سارے کام ہو رہے ہیں محترم، ڈگریاں راستے میں مل رہی ہیں، بڑے بڑے گریڈ، بڑے بڑے عہدے وہیں مل رہے ہیں۔ یہ ہے خدا کی قسم اور شان، یہ ہے تحفے، یہ ہے امیری، یہ ہے مقام و مرتبہ۔ اب فرشتے پتہ کیا کہتے تجھے مبارک ہو۔ میں نے ایک جملہ بولا کہ ابھی ملاقات، جو میں نے حدیث پاک کا مفہوم دے رہا ہوں اس طرح، ابھی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ سب کو پیچھے چلے جاؤ، ختم تو بات حضرت محترم میں بیان کر رہا تھا، اب فرشتے اسی وقت، پھر میں جملہ دہرا رہا ہوں، ابھی وہاں پہنچا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، راستے میں سے یہ سارے کام ہو گئے، اب اس کو پہلا جو انعام مل رہا ہے، اس کو پہلا انعام، دوستوں میری بات پہ غور کریں، قبلہ صاحب نے بھی اس میں ایک نقطہ پیش کیا، جب قاری سلامت چشتی نے دوبارہ ان کو کہا کہ آپ اپنی گفتگو کو جاری رکھیں، اس گفتگو میں انہوں نے یہ حدیث کو یعنی کوٹ کیا۔ تو میرا موضوع، میں تو اپنے کا نیا موضوع شروع کرنے لگا، کیونکہ پیچھے موضوع چلتا آ رہا تھا امانت کا، لیکن وہ درمیان میں وہ باتیں کرتے کرتے میری بھی توجہ تب چلی گئی۔ خدا کی قسم قربان جائیں کہ یار اگر ہم اس پر چل پڑے تو کمال نہ ہو جائے۔ جملہ سن لو نا، جملہ سنیں، وہیں ملاقات سے قبل پہلی ڈگری، اب پہلا انعام اسے سرٹیفکیٹ مل رہا ہے، وہ سن لو۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر، اس فعل پر، اس ادا پر تیرے ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ کمال نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہتے واجبت محبتی، اللہ تعالیٰ پر اس کی محبت واجب ہو جاتی ہے۔
للمتحابین جو فقط محبت رب کے لیے کرے، والمتجالسین والمتزاورین والمتبازلین، محبت بھی رب کے لیے اور زیارت بھی رب کے لیے، مدرسے بھی رب کے لیے اور خرچ بھی رب کے لیے۔ 4 جملے حدیث پاک میں ہیں۔ فاطمہ بن جبل اسکراوی رضی اللہ تعالیٰ، محبت کس کے لیے؟ جملے پہ غور کریں نا، محبت کس کے لیے اور زیارت کس کے لیے، مدرسے کس کے لیے، تو خرچ کس کے لیے؟ اب باقی کیا رہا؟ اگر باقی کوئی کسر رہ گی تو مجھے بتاؤ کھڑے ہو۔ اگر اس کے بعد بھی اگر سید امام علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ہفتہ وار حاضری کے بعد اگر پھر ہمارا یہاں سے نکلنے کے بعد اگر وہی نظام چل رہا ہے تو حاضری کس لیے کر رہے ہیں؟ فقط یہ لنگر شریف کے لیے نہیں محترم، اس میں برکت ہے، اس میں سارا کچھ ہے، اس میں برکت سارا کچھ ہے، لیکن سید امام علی شاہ صاحب علیہ رحمہ، میں خدا قسم اٹھا کہہ رہا ہوں، وہ سماعت کر رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، وہ ایک چیز میں خوش ہیں کہ میرے پاس آنے والا ہر عقیدت مند رب کی بارگاہ میں 5 وقت جھک جائے، وہ بھی رب کی رضا کے لیے، اگر ملاقات بھی کرے تو رب کی رضا کے لیے، مدرسے قائم ہوں تو رب کی رضا کے لیے، زیارت بھی ہو تو رب کی رضا کے لیے، حتیٰ کہ خرچ بھی کرے ایک دوسرے پر تو رب کی رضا کے لیے۔ اگر یہ 4 عمل اس کی رضا کے لیے ہو جائیں تو واجبت محبت ہی کا لفظ آتا ہے، رب پر اس کی محبت واجب ہو جاتی ہے۔ یا دیکھو نا، میں کہتا ہوں، میں یہ دعویٰ کہتا ہوں، علماء ماشاءاللہ اہل علم بیٹھی ہے، میرا گھر خاندان بیٹھا ہے، آپ پڑھے لکھے بیٹھے ہو، اگر میں آپ کے یہاں دعویٰ کروں مجھے رب سے محبت ہے، یہ دعویٰ تو میرا ہے، میں دعوے میں کذاب ہو سکتا ہوں، جھوٹا ہو سکتا ہوں، میرا پاؤں پھسل سکتا ہے، آپ کو کیا پتا کہ میں اوپر سے اعلان کر رہا ہوں یا اندر سے کہہ رہا ہوں؟ تمہیں پتا میری نیت کا ارادہ رب جانتا ہے نا۔ ہاں، تم میں سے کوئی بصیرت والا بیٹھا ہوگا تو وہ میری نیت کو بھی دیکھ لے گا، کیونکہ بصیرت والے کو اللہ نے یہ تحفہ، یہ طاقت دی ہوتی ہے۔ یہ دعویٰ میرا ہے، میرا دعویٰ کمزور ہے، لیکن خدا کی قسم قربان جائے اگر رب کی طرف سے دعویٰ ہو کہ مجھے فلاں بندے سے محبت ہے، اصل میں یہ کام ہے۔ آئیے وہ تو ٹائم ہو رہا، میں اس جملے کو مکمل کروں۔ اب دیکھیں، اس پر 3 انعام میں نے پڑھے ہیں۔ کتنے؟ 3 انعام۔ ملاقات ہو گئی ہے؟ نہیں، میں کیا ملاقات ہو گئی تھی؟ کیا بات ہے، آپ کو باتیں یاد ہوگی۔ ملاقات ابھی نہیں ہوئی محترم، لیکن اس سے پہلی ڈگری جو مل رہی ہے نا، پہلا تحفہ وہ کیا ہے کہ رب نے تیرے ماضی کے سارے گناہ معاف کر۔ یار کمال نہیں یار، اگر ہم اسی اتوار کی مجلس کے لیے اپنے گھروں سے اس نیت اس ارادے سے آئے اپنے بھائیوں سے ملاقات کے لیے، اس مجلس کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، تو الحمدللہ ہر ہفتے کے بعد کوئی اور چیز کو بھول یا ہو نہ ہو، اس پر تو انشاءاللہ ماضی کے سارے گناہ معاف ہوتے جائیں انشاءاللہ۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے۔ آقا علیہ السلام کی زبان نبوت کے الفاظ کلمات ہیں ماشاءاللہ۔ آج پہلی ڈگری مل گئی، سن لی، ماضی کے سارے گناہ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب ماضی کے گناہ معاف ہو گئے، اب یہ دوست کی یہ جنتی ہے، لیکن قربان جائے ہے جنتی، لیکن اگلی ڈگری الگ بیان کی، فرمایا ماضی کے گناہ بھی معاف ہو گئے ہیں اور جنت بھی واجب ہو گئی ہے۔ گناہ بھی معاف ہو گئے، جنت بھی۔ اور تیسرا نام دوستوں، جنت سے بھی اعلیٰ ہے، ساری جنتوں سے بھی اعلیٰ ہے، کمال انعام ہے۔ کس پر؟ ملاقات ابھی نہیں ہوئی محترم، ہم کس کاموں میں لگے محترم؟ علماء کے خطابات پہ غور کریں یار۔ اب جہاں بھی جمعہ پڑھتے ہیں یار، بھاگتے نہ جایا کریں یار۔ 8 دن کے بعد عید کا دن ہوتا ہے یار، 8 دن بعد تیری کیا مصروفیت ہے یار؟ وہ لوگ جو کہتے تھے نا ہم کبھی بار رات نہیں رہے، زندگی میں بار رات ہے، ہم کھارا کے رات رہتے ہیں۔ آج ان کو گھر سے نکلے ہوئے کہیں کی صدیاں، کہیں 1000 سال، کہیں سال ہو گئے ہیں، ابھی تک وہ بار کھارا کے رات نہیں رہے، وہ بار ہی راتیں رہ رہے ہیں۔ وہ جو کہتے تھے ہم رات بار نہیں رہتے محترم، اس مصروفیت کو آگے پیچھے کریں۔ میں مانتا ہوں کہ مصروفیت بڑی ہوگی تیری محترم، خارج کرنا کا بھی ٹائم نہیں رہا، لیکن 8 دن کے بعد جمعہ کے دن تمہیں صبح اٹھتے ہی خوشی ہو، آج جمعے کا دن ہے، صبح سے تیاری شروع ہو جائے، اور جناب پہلی اذان ہوتے ہی تم یار کے کام ہوتے رہے۔ خدا کی قسم، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود فرماتے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 4000 سال قبل، کتنے
40 صدیاں قبل قیامت تک آنے والے ہر شخص کی میں نے روزی لکھ دی ہے محترم. کیوں دائیں بھاگی؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ جمعہ کے دن بھی رب احسان کرنے جا رہے ہیں اور جمعے کے دن جائیں جس انداز میں مولوی بول رہا ہے، سادگی میں بول رہا ہے، کرنے میں بول رہا ہے، کیونکہ ہر ایک علم میں بھی درجات مندی ہے، بیان کرنے میں، بیان اندازوں میں یہ ایک درجہ ہے، الگ الگ برابر تو نہیں ہو سکتے ہر شعبے میں. بس اب توجہ سے کے خطاب کو سنیں، وہاں سے کوئی نہ کوئی نکتہ، کوئی خاص تحفہ لے کے آئیں، پھر اس کو اپنے دامن میں رکھیں، پھر اس پر عمل کریں، زندگی خوبصورت ہو جائے گی انشاءاللہ. بڑا قائم ہو چکا ہے. آخری جملہ سن لیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلا انعام تھا کہ ماضی کی گناہ معاف، دوسرا نام کیا تھا اور تیسرا نام جنتوں سے بھی یاد. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا. نعرہ تکبیر. نعرے لگانے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت صاحب نے جو بیان بڑا خوبصورت کیا کہ نسبت کے حوالے سے بھی، محبت کے حوالے سے بھی، تو 2-4 باتیں میں ویسے نیا موضوع شروع کرنے کے لیے ایسے پڑھ لی تھی، لیکن ایک بات وہ میرے تھوڑا رخ چلتا وہاں تک پہنچ گیا، 2-4 باتیں میرے منہ سے بھی نکل گئی ہیں. تو انشاءاللہ آج کے بعد آپ بھی اور میں بھی ارادہ کر لیں، ملاقات بھی ہے تو کیا بات ہے، اگر ہم مجلس میں بیٹھا تو زیارت بھی کرنی ہے تو آخری جملہ کیا، خرچ بھی ایک دوسرے کرنا تو وما علینا